إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک جیسا پاک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن کیا۔ اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے جنہوں نے یہ پاک مہینہ ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کیا۔ ہم نے اس پاکیزہ مہینے کا استقبال کیا اور اس کے استقبال میں ہم تمام لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اللہ رب العالمین کو منوانے کے لیے ان کی خوشنودی کے لیے ہم نے اور آپ نے ماہ مکمل کا روزہ رکھا۔ اس پاک مہینے کا مکمل طور پر ہم نے روزہ رکھا اور نماز تراویح کی پابندی کی اور صدقات و خیرات پر بھی ہم نے دھیان دیے۔ محترم سامعین اکرام، کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جب رمضان کا موسم شروع ہوا تھا، جب رمضان ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سستی اور کاہلی میں پڑ کر کے، جنہوں نے اپنے جسم کو بچانے کی خاطر روزہ نہ رکھنے کے بہانے بہت سارے لوگ دلی ممبئی چلے گئے۔ دوستو، ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو گاؤں سماج میں ہے، اور سب کی بات بھی نہیں کہتا جو باہر چلے گئے وہ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے میری یہ بات ہے۔ دوستو، آج کا دن خوشی و مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔ ماہ مکمل ہم پر آیا تھا، یہ مکمل مہینہ اس شخص کا بھی گزر گیا، یہ سارے کے سارے دن اس شخص کا بھی گزر گیا جنہوں نے مکمل طور پر روزے نماز کی پابندی کی۔ ان لوگوں کا بھی دن گزر گیا جنہوں نے روزے نماز کی پابندی نہیں کی، سستی اور کاہلی میں پڑ کر کے روزہ کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ سارے لوگوں کا دن گزر گیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بے چینی محسوس ہوئی ہوگی جب رمضان کا استقبال ہم لوگ کر رہے تھے۔ رمضان جب ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو بے چینی محسوس ہوئی ہوگی کہ 16 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھا جائے، 16 گھنٹے کا دن کیسے گزارا جائے بغیر کھا پی کر کے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، جن کو روزہ رکھنا تھا، چاہے 16، 17، 18 گھنٹے کا دن کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے خاطر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ اور کچھ لوگ جو یہ بہانہ کر کے کہ 16 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ پائیں گے، روزہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، ان کا دل جو اسے ملامت کر رہا ہوگا۔ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مکمل طور پر روزے نماز کی پابندی کی۔ عید کا مطلب یہ ہے خوشی۔ خوشی کا دن آج ہمارے لیے ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مکمل طور پر روزے نماز کی پابندی کی، جنہوں نے اس چیز کی پابندی نہیں کی، جن لوگوں نے روزے نماز کا اہتمام نہیں کیا، سستی اور کاہلی میں پڑھ کر کے روزے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، آج یقیناً ان کا دل اسے ملامت کر رہا ہوگا۔ لیکن خوشی ہمارے لیے ہے۔
جن لوگوں نے روزہ رکھا، نماز تراویح کی پابندی کی، صدقات و خیرات پر دھیان دیے، ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر، انہیں منانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، طلب اجر و ثواب کی خاطر روزہ نماز کی پابندی کی، اور بغیر شرعی عذر کے جنہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر جیسے آپ سفر میں ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی پریشانی لاحق ہے، آپ کسی ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہیں، آپ کے پاس ایسی بیماری ہے جو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے فعدۃ من ایام اخر کہہ کر کے اجازت دے رکھی ہے۔ وہ مریض کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، اور ہماری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہوں تو سنیں، اس شخص کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے فعدۃ من ایام اخر کے تحت اجازت دے رکھی تھی، جو ہماری ماں اور بہنیں ماہواری کے دن سے گزر رہی تھیں، جن کا ماہواری کا دن چل رہا تھا، حیض و نفاس کے عالم میں جو عورتیں تھیں، ان کے لیے بھی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن یہ بغیر شرعی عذر کے اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہو، اگر نماز روزے کی پابندی نہ کیا ہو، آج ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے یقیناً جنہوں نے روزے نماز کی پابندی کی، جنہوں نے نماز تراویح کو مکمل طور پر ادا کیا، آج ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص کے لیے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے روزہ نماز کی پابندی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے مکمل طور پر روزے کی پابندی کی، روزہ کو رکھا طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک، جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، جنہوں نے اپنے خواہشات نفسانی پر پانی پھیرا، جنہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول میں رکھ کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے دن گزار دیے، 16 گھنٹے کا دن، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف جنہوں نے مکمل طور پر روزہ رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے آج جنہوں نے نماز روزہ کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی پابندی کی۔ اور خوشی کا دن کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی نسخہ کیمیا فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل میں رات کو گزارا، جس نے نماز تراویح کی پابندی کی، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، ان کے بھی سابقہ گناہ کو معاف کر دیے گئے جنہوں نے نماز تراویح کی پابندی کی۔ دوستو یقیناً آج خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہونا بھی چاہیے خوشی اور شادمانی اور فرحت کا دن، جنہوں نے لیلۃ القدر کے موسم میں اپنے آپ کو گلایا، لیلۃ القدر میں اپنی نیند کو حرام کیا، اپنے آپ کو محنت و مشقت میں ڈال کر کے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کی خاطر جو ہے جنہوں نے راتوں کو جاگا، لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، اپنے نیندوں کو حرام کر کے جو ہے پوری رات تلاوت کلام اللہ میں، قیام اللیل میں، نفل وغیرہ میں جو ہے پوری رات کو گزار دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے دھل کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف اور مبرہ کر کے جنہوں نے پوری رات و رات گزار دیا ہے آخری اسرا کی طاق راتوں کو، آج ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے ان چیزوں کا احترام نہیں کیا ہے، ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا۔ اور سب سے زیادہ خوشی تو اس بات پر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرمایا ہے۔ اس سے جو پہلی امتیں تھیں روزہ نماز ان پر بھی فرض تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کے برابر ایک رات لیلۃ القدر جیسی سب سے بڑی نعمت ان کو نہیں عطا کیا تھا۔ یہ ہم امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم نے اس چیز کا احترام کیا، ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا، اور پوری رات جاگ کر اپنے آپ کو گناہوں سے دھل لیا۔ اللہ ہم سبوں کا جو ہے روزہ نماز کو قبول کرے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اور دوستو، میرے اسلامی بھائی اور دوستو، آج کا دن خوشی کا دن اور شادمانی و مسرت کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید ولکن العید لمن قبل منہ بالامس صیامہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نئے نئے لباس پہن کر کے عیدگاہ تک پہنچ گئے، وہ عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آج خوشی کا دن، شادمانی و مسرت کا دن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نئے نئے لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر کے عیدگاہ تک پہنچ گئے اور جنہوں نے روزے نماز کی پابندی نہیں کی، ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ واکل السرید، جنہوں نے عمدہ کھانا کھا لیا اور عیدگاہ تک پہنچ گئے، ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے کا کلام ہے وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُهُ، بلکہ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے، خوشی کا دن تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کے روزے قبول ہو گئے دربار الہی میں، وَلِمَنْ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ، اور جن کے قیام کو جو ہے قبول کر لیا گیا، جن کے نماز تراویح کو قبول کر لیے گئے، ان لوگوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَغُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ، خوشی کا دن آج ان لوگوں کے لیے ہے، آج عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ وَشُكْرَ لَهُ سَعْيُهُ، ایک چیز اور ہے جن کی محنت و مشقت کی قدر کی گئی، جنہوں نے راتوں رات جاگ کر کے اپنے آپ کو گلایا، اپنے آپ کو پریشانی میں مشقت میں ڈال کر کے اپنی نیند کو حرام کر کے جنہوں نے راتوں کو جاگا، ان کی محنت و مشقت کی قدر کی گئی، آج ان کے لیے عید کا دن ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر جنہوں نے ہمارے سامنے یہ نیکیوں کا موسم بہار لا کر کے کھڑا کیا تھا، ہم لوگوں نے اس کا استقبال کیا، ہم لوگوں نے نماز روزے کی پابندی کی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین کی کرم کی وجہ سے ہوا ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہم نے جو مکمل طور پر روزے نماز کی پابندی کی ہے اپنے دربار الہی میں قبول فرما لے، ہم نے جو پوری رات جاگ کر کے عبادتیں کی ہے، آپ سے دعا استغفار میں ہم نے رات کو گزار دیا ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کجروی میں مبتلا نہ کر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہوں گا اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو انہوں نے آپ کی خاطر آپ کو منانے کے لیے، آپ کی رضا جوئی کے لیے، طلب اجر و ثواب کی نیت سے جنہوں نے مکمل طور پر ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا ہے، نماز روزے کی پابندی کی ہے، اللہ تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اور ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان ہے، جن کے پاس پریشانی ہے، جو کسی مصیبت اور ابتلا میں مبتلا ہیں، کسی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما۔ ہم تمام مسلمان جو طرح سے آج پریشان ہے، اللہ تو ان کو جو ہے آسانی ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے، ان کا معاملہ آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اور جو لوگ معلقہ قلوب ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔